اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا یا آدم، اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن انت، رہ تو، وزوجک الجنت، اور تیری بیوی جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے، رغدن، وسعت اور کشادگی سے، یعنی جی بھر کر، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے۔ تو پچھلے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت فرشتوں کا امتحان لیا، اور اس علمی امتحان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرشتے کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے بغیر کسی قیل و قال، یعنی بغیر کسی اعتراض کے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اپنے سے گھٹیا اور اپنے سے پسماندہ کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کاش ابلیس سلطان محمود غزنوی کی غلام ایاز سے سبق حاصل کرتا، سبق سیکھ لیتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عجیب قسم کے بزرگ تھے۔ انہوں نے مثنوی شریف کے اندر کہانیوں کی شکل میں توحید، سنت اور اخلاص، تصوف اور بہت کچھ سمجھایا ہے حکایتوں، کہانیوں کے اندر۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین کی زمرہ میں تو نہیں آتے، لیکن بہت نیک بادشاہ تھے، اور اپنے دور کے اندر، دور حکومت میں، ان کا ایک نو عمر لڑکا جس کا نام ایاز تھا، اور یہ بہت ذہین اور سمجھدار تھا، یہ ان کا غلام تھا، اور ان کو یہ مجلس میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ وزیروں کو، مشیروں کو یہ بات ناگوار گزرتی کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھایا کریں۔ اس وقت تو غزنوی خاموش رہے، مگر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومنات کا مندر گرایا اور ہندوستان کے قیمتی ہیرے اور جواہرات افغانستان پہنچے، ان میں ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کر میرے سامنے رکھ دو۔ غلام نے پتھر اور ہتھوڑا لا کر رکھ دیا۔ جب مجلس جم گئی، سلطان محمود غزنوی نے جیب سے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور ایک وزیر کو کہا کہ اس ہیرے کو پتھر پر رکھ کر توڑو۔ اس نے انکار کر دیا توڑنے سے۔ دوسرے وزیر کو کہا، تیسرے کو، تو جتنوں وزیروں کو کہا سب نے انکار کر دیا اور وہ ہیرا نہ توڑا۔ الغرض وزیروں مشیروں میں سے جب کسی نے ہیرے کو نہ توڑا تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو کہا، لو بیٹے تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے ہیرے کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا، بیٹا یہ تو بڑا قیمتی ہیرا تھا، سب مشیروں وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا، اور تو نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے کہا، بے شک ہیرا قیمتی تھا، مگر میرے آقا کا حکم اس سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کاش کہ ابلیس ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا، ایک منٹ کے لیے مان لیتے کہ تو بہتر ہے، مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ آگ سے خاک بہتر ہے۔ مگر یہ تو دیکھتا کہ تجھے حکم کون دے رہا ہے۔ ساری باتیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھ بات آئے تب ہی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں۔ جنت سے مراد اصل جنت ہی ہے، نہ کہ ملک اردن کا باغ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل جنت مراد نہیں ہے بلکہ اردن کا باغ مراد ہے۔ اردن کا باغ مراد نہیں بلکہ اصل جنت مراد ہے جو آسمانوں میں ہے، اور اس کے مقابل میں دوزخ ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، بلکہ وہی جنت ہے جس میں حساب کے بعد مومن داخل ہوں گے، اور وہ آسمانوں کی طرف ہے جس کے مقابلے میں دوزخ ہے، جس میں کافروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی جنت
مراد لی ہے، یہی جنت سمجھی ہے جو آسمانوں میں ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے وسعت اور کشادگی سے، یعنی جی بھر کر تمہارا جہاں سے دل چاہے، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو، اور جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، کیونکہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے۔ تو یہ جس درخت سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا، وہ درخت کون سا تھا؟ تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ انگور اور کھجور کا ذکر بھی آتا ہے، بادام اور املوک کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا بلکہ پودا ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، لیکن یہ جنت کا معاملہ ہے اور جنت کا معاملہ الگ ہے۔ وہاں دنیا میں جو پودے ہیں وہاں جنت میں وہ درخت ہوں گے، ان کو اس درخت سے کھانے پر ابلیس نے اکسایا تھا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ابلیس لعین نے دونوں کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیرخواہ اور تمہاری بھلائی کی بات تم سے کر رہا ہوں۔ وہ ایک اس درخت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا ہے، اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ الٹی گنگا چلائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ تو ابلیس ہے تو ابلیس، مگر اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اکسایا۔ بخاری شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے اگر حوا علیہ السلام خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت بھی خیانت نہ کرتی۔ حضرت حوا علیہ السلام سے خیانت ہوئی تو آج انہی کی وجہ سے تمام خواتین خیانت کرتی ہیں۔ بہرحال دنیا میں آنا مقدر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے مقدر میں بات لکھ گئی تھی کہ بشریت جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی رہے گی۔ تو فلما ذاقا الشجرۃ، پس جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، کھل گئے ستر ان کے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، سورۃ الاعراف کی آیاتیں ہیں۔ وہ لگے اپنے اوپر جوڑنے بہشت کے پتے، یعنی ان کے جب جسم سے کپڑے گر گئے، ننگے ہو گئے، تو جو پتے تھے درختوں کے، جنت کے درختوں کے پتے تھے، وہ اپنے اوپر جوڑنے لگے ستر چھپانے کے لیے۔ کھانا تو دور کی بات ہے، دونوں نے چکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے کپڑے اتار دو، دونوں ننگے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے درخت بھی بگڑ گئے۔ ستر چھپانے کے لیے پتے، جس درخت کے پتے کے قریب جاتے اس کی ٹہنیاں اوپر کو ہو جاتی، اوپر چڑھ جاتی۔ تو بالآخر انجیر کے درخت نے یہ قربانی دی کہ پتے توڑنے دیے، پھر انہوں نے پتوں کے ساتھ پتے جوڑ کر آگے پیچھے رکھ کر اپنا ستر چھپایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہم سب کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، لہذا شیطان سے ہر وقت انسان پناہ مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اعتراف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت بازی، کوئی دلیل نہیں دی، حالانکہ اگر منطق لڑاتے تو کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار ابلیس سے پوچھو، اس نے جھوٹے قسمیں کھا کر کیوں مجھے دھوکہ دیا، اصل مجرم تو وہی ہے، اور بہت کچھ کہہ سکتے تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ تمام چکر کاٹنے کے بعد پھر بات عاجزی پر ہی آ جاتی ہے، تو شروع سے ہی بندہ عاجزی اور شروع سے ہی اپنی بات تسلیم کیوں نہ کر لوں۔ قیل و قال کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے کہا اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کس سے معافی مانگیں گے، تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا ہم خسارے میں ہوں گے۔ یہی انسان کی شرافت ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے کرتا نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا کیوں ہوئی کہ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو جس درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہوں نے وہ مخصوص درخت سمجھا، اس کے قریب نہیں گئے، اس نوع کے دوسرے جو درخت تھے ان سے کھا لیا، یہ غلطی ہو گئی۔ مثال کے طور پر میں اشارہ کرتا ہوں کہ اس تپائی کو نہیں اٹھانا، اب یہ ساری تپائیاں تو ایک ہی ہیں،
تو انہوں نے مخصوص تپائی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا جس درخت کی طرف، اس سے نہیں کھایا بلکہ اس قسم کے جو باقی درخت تھے ان سے کھا لیا۔ دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نہیں کو نہیں تحریمی نہیں سمجھا، یعنی یہ نہیں سمجھا کہ یہ حرام ہے، بلکہ نہیں تنزیہی سمجھا، اور نہیں تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے، اگر کر لو تو گناہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کی قسم سے مغالطہ ہوا کہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ تم کھا لو، شاید اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم بدل دیا ہو اور ابلیس لعین کو اس حکم کے ختم ہونے منسوخ ہونے کا علم ہو گیا ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہوا ہو، یہ مقدر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر اترنا ہے اور باقی زندگی کے ایام زمین کے اوپر ہی گزارنے ہیں، تو لہٰذا زمین پر ہی اتار دیے گئے۔